السلام علیکم. ٹیلی اسکول کے اس ایجوکیشن پروگرام میں خوش آمدید. یہ پروگرام ٹی وی پر حکومت پاکستان اور سبق فاؤنڈیشن کی شراکت سے پیش کیا جا رہا ہے. اس کے لیسنز پاکستان کے تمام تعلیمی بورڈ بشمول کیمبرج کے سلیبس کے مطابق تیار کیے گئے ہیں، جس میں ایجوکیشن کانٹینٹ سبق فاؤنڈیشن پرووائڈ کر رہی ہے. سبق فاؤنڈیشن کی ویب سائٹ sabak.pk پر KG سے 12ویں جماعت تک ویڈیوز اور پریکٹس ٹیسٹ بالکل مفت دستیاب ہیں. فرسٹ ایئر کی کیمسٹری میں ہمارے آج کے لیسن کا ٹاپک ہے فیکٹرز افیکٹنگ ایکویلیبریم لی شیٹلیئرز پرنسپل. یہ فیڈرل، KPK اور بلوچستان بورڈ کے چیپٹر نمبر 7، پنجاب بورڈ کے چیپٹر نمبر 8 اور سندھ بورڈ کے چیپٹر نمبر 6 کا ٹاپک ہے. اس لیسن میں ہم لی شیٹلیئرز پرنسپل کو اپلائی کرتے ہوئے یہ دیکھیں گے کہ ڈفرینٹ فیکٹرز ایکویلیبریم کو کس طرح افیکٹ کرتے ہیں. آج کے کیمسٹری کے لیسن اور اس سے منسلک ویڈیوز کو گھر بیٹھے دیکھنے کے لیے آپ sabak.pk کی ویب سائٹ پر جا سکتے ہیں. یہاں پر تمام بورڈز کی 9ویں سے 12ویں جماعت تک کی کیمسٹری کے سارے ٹاپکس پر ویڈیوز اور پریکٹس ٹیسٹ بالکل مفت موجود ہیں. ان کے ذریعے آپ اپنے کنسیپٹس کو پختہ کر کے امتحانات میں شاندار نمبر حاصل کر سکتے ہیں. اسٹوڈنٹس، ہم بات کریں گے لی شیٹلیز پرنسپل کی. لی شیٹلیز پرنسپل کیا ہے یہ ہم دیکھ لیتے ہیں. ہم نے اس سے پہلے بات کی تھی کس کی، افیکٹ آف کنڈیشنز کی، کہ پوزیشن آف ایکویلیبریم پہ کیا فرق پڑتا ہے. وہی ہم یہاں پر دیکھیں گے. ہم یہاں پر اس کو لی شیٹلیز پرنسپل کا نام دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے. اور ہم یہ دیکھتے ہیں اس پرنسپل کے اکارڈنگ ہم یہ کہتے ہیں کہ فرض کریں میرے پاس ایک کیمیکل ریئیکشن ہے جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ A مولز آف A ریئیکٹ کر رہے ہیں B مولز آف B کے ساتھ ٹو گیو C مولز آف C اینڈ D مولز آف D، ٹھیک ہے. اور اس میں سے جو اسمال جو الفابیٹس ہیں وہ کیا ہیں، وہ ہمارے پاس آ جاتے ہیں نمبر آف مولز، ٹھیک ہے. اور کیپٹل الفابیٹس جو ہیں ان کے ریسپیکٹیو جو ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پر جو ہے وہ کمپاؤنڈس ہیں، یعنی کہ کیپٹل A کیپٹل B ریئیکٹنٹس آ گئے، کیپٹل C کیپٹل D ہمارے پاس پروڈکٹس آ گئے، ٹھیک ہے. اب یہ دیکھیں یہ ریورسیبل ریئیکشن ہے. اچھا ہوتا کیا ہے کہ ایکویلیبریم اٹین ہوگا، یہ ریٹ آف فارورڈ ڈائریکشن ریئیکشن جو ہے وہ ایکول ہو جائے گا ریٹ آف ریورس ریئیکشن کے، ٹھیک ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جب ہمارے پاس ہوگا ایکویلیبریم اٹین ہو جاتا ہے، اس پہ ہمارے پاس ایک ایکویلیبریم کانسٹنٹ آ جاتا ہے، ٹھیک ہے. ایکویلیبریم کانسٹنٹ کے جو ایکسپریشن ہے وہ بھی ہم فائنڈ آؤٹ کر چکے ہیں. اس کے لیے ایکسپریشن ہم کچھ اس طرح سے لکھ دیتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ بھی ہم نے یہاں پر لکھ دیا. اچھا اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لی شیٹلیز پرنسپل یہ کہتا ہے کہ اب یہ تو سسٹم، یہ کیمیکل ایکویشن یا کیمیکل ریئیکشن جو ہے وہ ایکویلیبریم پہ آ گیا، ٹھیک ہے. اب یہ ایکویلیبریم میں ہے تو ہوتا کیا ہے کہ اگر اس کو اس پہ اسٹریس اپلائی کیا جائے. اب اسٹریس سے کیا مراد ہے؟ اسٹریس سے مراد یہ ہے کہ ہم اس پہ کوئی پریشر اپلائی کریں، ہے نا. ہم نے کنڈیشنز کی بات کی تھی، افیکٹ آف کنڈیشنز، ٹھیک ہے، پوزیشن آف ایکویلیبریم کے لیے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم اس پہ کیا کریں، پریشر اپلائی کریں، ٹھیک ہے. ایک ہمارے پاس کیا آ گیا، ایک ہمارے پاس فیکٹر آ گیا پریشر، ٹھیک ہے، وہ بھی اسٹریس کے طور پہ آ سکتا ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جی یہاں پر ہم ٹیمپریچر کی بات کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. یہاں پر ہم ٹیمپریچر لکھ دیں گے. اس کے علاوہ کنسنٹریشن آ جائے گی، ٹھیک ہے. کنسنٹریشن بھی ہم یہاں پر لکھ دیتے ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں کہ اماؤنٹ ہوتی ہے. اماؤنٹ کے لیے ہم ایک کنسنٹریشن یعنی کہ ان لیٹرز اگر ہم لیتے ہیں تو وہ اماؤنٹ ان لیٹرز. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک اور یہاں پر مینشن کریں گے جو کہ ہم نے پہلے بھی دیکھا تھا، اور وہ ہے کیٹلسٹ، ٹھیک ہے. کیٹلسٹ کی بات کریں گے. تو یہاں پر ان چاروں کی بات کی جائے گی، اور ہم یہاں پر فرسٹ آف آل کنسنٹریشن کی بات کریں گے. تو اسٹریس اپلائی کیا ہم نے، کیا کیا، ایکویلیبریم میں تھی، ایک کیمیکل ریئیکشن ایکویلیبریم میں تھا، ٹھیک ہے، اٹین کیا تھا اس نے ایکویلیبریم. اس پہ ہم نے اسٹریس اپلائی کیا، ان میں سے کوئی سا ہم نے کنڈیشن اپلائی کر دی، ٹھیک ہے. ان میں سے کسی ایک کنڈیشن کو چینج کر دیا، وہ اسٹریس ہو گیا، ٹھیک ہے. تو جب یہ ہمارے پاس ریئیکشن اسٹریس میں آئے گا تو یہ کیا کرے گا، اس اسٹریس کو نلیفائی کرنے کی کوشش کرے گا، اس اسٹریس کے افیکٹ کو کینسل کرنے کی کوشش کرے گا. یعنی کہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کچھ اس طرح سے موو کرنا چاہے گا، فارورڈ زیادہ کرنا چاہے گا یا ریورس کرنا چاہے گا، فاسٹ ریورس میں جانا چاہے گا، کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا ہو، ایکویلیبریم مینٹین رہے، ٹھیک ہے. ایکویلیبریم جو ہے وہ ڈسٹرب نہ ہو، ٹھیک ہے نا. تو یہ لی شیٹلیز پرنسپل ہوتا ہے. تو اس کو ہم کیا کریں گے، یہاں پر فرسٹ آف آل ایسے کرتے ہیں، اس کو سمجھنے کے لیے ہم ڈفرنٹ جو ہمارے پاس افیکٹس ہیں نا ان کو دیکھیں گے، ٹھیک ہے، یعنی کہ افیکٹس آف چینج دیکھیں گے. تو فرسٹ آف آل یہاں پر جو ہم دیکھیں گے وہ کس کو دیکھیں گے، ہم یہاں پر بات کریں گے کنسنٹریشن کی، ٹھیک ہے. تو کنسنٹریشن کے افیکٹ فرسٹ آف آل دیکھ لیتے ہیں. یہاں پر ہم بات کریں گے کنسنٹریشن کے افیکٹ کی.
اچھا کنسنٹریشن کے افیکٹ کے لیے ایسا کرتے ہیں کہ یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح سے یہ میرے پاس ایکویشن موجود ہے، ٹھیک ہے، یہ والی ایکویشن میرے پاس موجود ہے، اس کو ہم تھوڑا سا سمپلیفائی کریں گے. یہاں پر جو اس کے مولز دیے ہوئے ہیں نا، ایسا کرتے ہیں ہم اس کے مولز یہاں سے جو ہے وہ ریموو کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اپنی آسانی کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں، اس کے مولز جو ہے وہ ریموو کر دیتے ہیں، اور اس کے ایکسپریشن میں سے بھی جو ہے وہ ہم اس کے مولز ریموو کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی کہ ہم نے ایک ایک مول دیا ان سب کا. اس صورت میں ہمارے پاس کچھ اس طرح سے دیکھ رہے ہیں ہم کہ ایکسپریشن بن جائے گا ایکولیبریم کانسٹنٹ کا ایکسپریشن. اچھا، ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ کنسنٹریشن کو چینج کرنے سے ایکولیبریم کانسٹنٹ پہ فرق نہیں پڑے گا، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کس چیز پہ فرق پڑے گا. یہاں پر اگر فرق پڑے گا تو وہ فرق پڑے گا کس پہ، ہم دیکھتے ہیں پوزیشن آف ایکولیبریم پہ. ٹھیک ہے، تو یہاں پر یہ دیکھیں گے کہ دیکھیے اگر ان میں سے میں کسی ایک کو چینج کرتی ہوں تو ایکولیبریم کانسٹنٹ پہ فرق کیوں نہیں پڑ رہا، اس کی ہم ریزن دیکھتے ہیں. تو چلیں ایسا کرتے ہیں کہ میں نے کیا کیا کہ میں نے سی کی جو ہے وہ کنسنٹریشن کو ڈیکریز کر دیا. ٹھیک ہے، فرض کریں میں نے سی کی کنسنٹریشن کو اسی لکھا ڈیکریز کے لیے ڈیکریز کر رہی ہوں. ٹھیک ہے، جب اس کو میں نے ڈیکریز کیا تو کیا ہوگا، ڈیفینیٹلی ہم کہتے ہیں کہ سسٹم چاہے گا کہ ایکولیبریم مینٹینڈ رہے. ٹھیک ہے، اس کو مینٹین کرنے کے لیے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ایکچولی سسٹم کیا چاہتا ہے کہ جب اس کے ایکولیبریم یا کے سی بھی ہم اس کے لیے لکھتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو کیا کرے، اس کو یہ ہم کہتے ہیں کانسٹنٹ رکھے. اب اس کو کانسٹنٹ رکھنے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے، اس کو کانسٹنٹ رکھنے کے لیے ہمارے پاس سی ڈیکریز ہوا ہے تو اے اور بی چاہیں گے کہ وہ زیادہ سے زیادہ یوز ہونا شروع ہو جائے. ٹھیک ہے، دے ول گیٹ یوزڈ اپ. ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ یوز ہونا شروع ہو جائیں گے، یعنی کہ یوٹیلائز ہونا شروع ہو جائیں گے سی بنانے کے لیے. اور ڈیفینیٹلی اکیلا سی تو نہیں بنے گا، ساتھ میں ڈی کی بھی فارمیشن ہوگی، تو ہمارے پاس سی اور ڈی بنتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ اے کی کنسنٹریشن اور بی کی کنسنٹریشن یہ جو ہے وہ ہمارے پاس کم ہوتی جاتی ہیں، اور سی کیونکہ ہم نے ڈیکریز کر دی تھی سی کنسنٹریشن، لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کو مینٹین کرتے ہیں ہم. ٹھیک ہے، یہ ہمارے پاس اے اور بی یوز ہونا شروع ہو گئے اور سی اور ڈی بننا شروع ہو گئے، تو کے سی جو ہے وہ کانسٹنٹ رہتا ہے. لیکن دیکھیں اب یہ ریئیکشن کی جو جھکاؤ ہے وہ کس طرف ہے، وہ سی اور ڈی بنانے کی طرف ہے، یعنی کہ فارورڈ جانے کی طرف ہے. ٹھیک ہے، تو فارورڈ ریئیکشن جو ہے یعنی کہ ہم کہتے ہیں رائٹ سائڈ پہ ایکولیبریم کی پوزیشن جو ہے وہ جانا شروع ہوتی ہے. ٹھیک ہے، پوزیشن آف ایکولیبریم کہاں پہ لائی کرنا شروع کر دیتی ہے، رائٹ سائڈ پہ. ٹھیک ہے نا، یہ ہمارے پاس کیمیکل ریئیکشن آ گیا ہے. اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ بسمت کلورائڈ کیا کرتا ہے، واٹر کے ساتھ ریئیکٹ کرتا ہے، یا ہم کہتے ہیں واٹر میں اس کی ہائیڈرولیسس ہوتی ہے، یعنی کہ واٹر میں اس کی بریک ڈاؤن ہوتی ہے، اور ہمارے پاس کیا آ جاتا ہے، ہائیڈرو کلورک ایسڈ آ جاتا ہے. اور ساتھ میں کیا بن رہا ہے، یہ ہمارے پاس کس کی فارمیشن ہو رہی ہے، بسمت آکسی کلورائڈ کی. بسمت آکسی کلورائڈ بیسیکلی واٹر میں انسoluble ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس ریئیکشن مکسچر میں یہ انسoluble ہوگا، جس کی وجہ سے یہ سیٹل ڈاؤن ہونا شروع ہو جاتا ہے. کس طرح سے، بالکل اس طریقے سے. ٹھیک ہے، تو یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کلاؤڈی سا سولوشن بن گیا. ٹھیک ہے نا، کس وجہ سے، کیونکہ بسمت آکسی کلورائڈ جو ہے وہ واٹر میں حل نہیں ہوتا. اب یہ دیکھیے کہ بسمت کلورائڈ جو ہے وہ اس کا واٹر کے ساتھ جو سولوشن تھا، یہاں پر چلے ہم لکھ بھی دیتے ہیں، کچھ اس طرح سے لکھیں گے کہ یہ والا جو سولوشن تھا یہ ہمارے پاس تھا، کیا تھا، یہ کلیئر سولوشن تھا. ٹھیک ہے، جبکہ بسمت آکسی کلورائڈ جو ریئیکشن مکسچر میں دے رہا ہے وہ کیا دے رہا ہے، کلاؤڈی دے رہا ہے سولوشن. ٹھیک ہے، یہ سولوشن کی ہم بات کر رہے ہیں، یہاں پہ ہم نے ساتھ میں سولوشن لکھ بھی دیا. ٹھیک ہے، تو دیکھیں اب ہوتا کیا ہے کہ یہاں پہ فرض کریں کہ میں کیا کرتی ہوں کہ میں یہاں پر واٹر ایڈ کرنا شروع کرتی ہوں. اب یہ ریئیکشن مکسچر تھا، ٹھیک ہے، یہ فرض کریں یہی والا ریئیکشن مکسچر ہمارے پاس اس ٹیسٹ ٹیوب میں موجود تھا. کلاؤڈی ہو گیا کس وجہ سے، کیونکہ دیکھیں یہ ایک ریورسیبل ریئیکشن ہے، کلیئر سولوشن تھا بسمت کلورائڈ کا واٹر کے ساتھ. ٹھیک ہے، ایکوس سولوشن، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کلاؤڈی سولوشن آ گیا اس کے اندر، کس وجہ سے، کیونکہ بسمت آکسی کلورائڈ کی اس میں فارمیشن ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ریئیکشن مکسچر میں ایک کلاؤڈی سا ہمارے پاس یہاں پہ سولوشن آ گیا. ٹھیک ہے نا، تو ہم یہ دیکھتے ہیں ہم نے کیا کیا، اس کے اندر مزید میں یہاں سے کیا کرتی ہوں، واٹر H2O واٹر جو ہے وہ اس کے اندر میں نے ایڈ کر دیا. ٹھیک ہے، یعنی کہ دیکھیں اب میں نے اسٹریس اپلائی کر دیا. یہ تو ریئیکشن ہمارے پاس کس میں چلا گیا تھا، ایکولیبریم میں چلا گیا تھا. ریورسیبل ریئیکشن فوراً سے کوشش کرتا ہے کہ وہ ایکولیبریم مینٹین کرے، ہے نا. اس نے ایکولیبریم مینٹین کر لیا تھا، یعنی کہ یہ جو ہمارے پاس فارورڈ ڈائریکشن کا جو ریئیکشن ہے اس کا ریٹ یا اس کی سپیڈ جو ہے وہ بیکورڈ ڈائریکشن کے ریئیکشن کے ایکول ہو گئی تھی. ٹھیک ہے، تو یہی تو ہمارے پاس ایکولیبریم ہوتا ہے نا، جس کو ہم ڈائنامک ایکولیبریم کہتے ہیں. تو ہوا کیا کہ ڈائنامک ایکولیبریم یہاں پہ اٹین ہو گیا تھا، لیکن ہم نے اسٹریس اپلائی کیا، یعنی کہ کنڈیشنز چینج کر دی. ہم نے ایک کی کنسنٹریشن بڑھا دی. ہم نے کس کی کنسنٹریشن بڑھا دی، یہاں پہ ہم نے واٹر کی کنسنٹریشن یہاں بڑھا دی. ایک ریئیکٹنٹ کو جو ہے وہ ہم نے اسی کنسنٹریشن زیادہ کر دی. ٹھیک ہے نا،
جب ہم نے اس کی کنسنٹریشن زیادہ کی سسٹم ایکولیبریم سے یہ اسٹریس میں آ گیا. اب اس نے اسٹریس کو نلیفائی کرنا ہے, اسٹریس کو کینسل کرنا ہے, ٹھیک ہے. یعنی کہ اگر کوئی ریئیکٹنٹ کوئی زیادہ ہو رہا ہے تو اس کی وجہ سے اس نے کیا کرنا ہے کہ سسٹم نے کچھ اس طرح سے جانا ہے کہ یعنی کہ ابھی تو یہ بیکورڈ اور فارورڈ دونوں میں جا رہے ہیں ایک اسپیڈ سے, تو ابھی کچھ اس طرح سے کرے گا کہ ہمارے پاس جو ہے وہ یہ جو زیادہ آنا شروع ہو گیا نا پانی یعنی واٹر, تو وہ جو ہے وہ کینسل اس کا افیکٹ. تو اس کے لیے کیا کرے گا کہ سسٹم جو ہے وہ آگے جانا شروع ہو جائے گا, ٹھیک ہے. یعنی کہ فارورڈ ڈائریکشن ریئیکشن جو ہے وہ زیادہ ہم دیکھتے ہیں ہونا شروع ہو جائے گا, اس کی طرف جو ہے وہ جھکاؤ زیادہ ہو جائے گا, اس پہ زیادہ زور ہوگا, ٹھیک ہے. اس کیمیکل ریئیکشن کا ہم دیکھتے ہیں جھکاؤ یا زور جو ہے وہ فارورڈ ڈائریکشن کی طرف یعنی کہ بسمت آکسی کلورائڈ اور ہائیڈروکلورک ایسڈ بنانے کی طرف زیادہ ہوگا. اسٹوڈینٹس ہم یہ دیکھیں گے کہ افیکٹ کیا ہوتا ہے چینج ان پریشر کا یا والیوم کا کس پہ, ایکولیبریم کانسٹنٹ پہ. تو یہاں پر ہم کیا دیکھتے ہیں کہ جو پریشر اور والیوم ہے یہ آپس میں انورسلی پروپورشنل ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. پریشر جو ہوتی ہے وہ انورسلی پروپورشنل ہوتی ہے والیوم کی, یعنی کہ پریشر انکریز کرے گا اگر والیوم آف دا کنٹینر جو ہے وہ ڈیکریز کرے, ٹھیک ہے. اگر ہم والیوم آف دا کنٹینر ڈیکریز کریں گے تو پریشر انکریز کرے گا. لیکن یہاں پر ہم پریشر اور والیوم جو بات کریں گے وہ کس کی بات کریں گے, مالیکیولز کی, ٹھیک ہے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جتنا زیادہ مالیکیولز ہوں گے, ٹھیک ہے, نمبر آف مالیکیولز جتنے زیادہ ہوں گے, ہم کہیں گے نا والیوم بھی اس کا زیادہ ہے, ٹھیک ہے. تو جتنے زیادہ نمبر آف مالیکیولز ہوں گے ہمارے پاس اتنا ہی ہم زیادہ کہتے ہیں, کیونکہ اتنا ہی ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ مالیکیولز جو ہے وہ کنٹینر کو کی والز کو ہٹ کریں گے اور آپس میں بھی ایک دوسرے سے ہٹ کریں گے. ایسی صورت میں کیا ہوگا کہ ہمارے پاس جو والیوم ہوگا ہم کہتے ہیں کہ یہاں پر اگر دیکھیں جو سچویشن اگر ہم اس کو دیکھیں کس کے مطابق, اس کو اگر ہم دیکھیں سچویشن نمبر آف مالیکیولز کے مطابق, تو ہم کہتے ہیں کہ وہ جتنے زیادہ نمبر آف مالیکیولز ہوں گے تو اتنا ہی ہمارے پاس کیا ہوگا, اتنا ہی ہمارے پاس پریشر بلٹ اپ ہوگا, ٹھیک ہے. اور دوسری چیز ہم یہاں پہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ والیوم جو ہوتا ہے یہ ہم اگر اس کو لنک کریں کس کے ساتھ, ایووگیڈروز نمبر آف ایووگیڈروز لا کے ساتھ, ٹھیک ہے. سوری ایووگیڈروز نمبر کے ساتھ نہیں, ایووگیڈروز لا کے ساتھ, ٹھیک ہے. تو ایووگیڈروز لا کیا کہتا ہے, ایووگیڈروز لا یہ کہتا ہے کہ ہمارے پاس جو والیوم ہوتا ہے, ٹھیک ہے, وہ ڈائریکٹلی پروپورشنل ہوتا ہے کس کے, نمبر آف مولز کے, ٹھیک ہے. نمبر آف مولز کے ڈائریکٹلی پروپورشنل ہوتے ہیں, یعنی نمبر آف مولز زیادہ ہوں گے تو والیوم ہمارے پاس زیادہ ہوگا. اور یہ چیز ہمیں دیکھی کہ نمبر آف مولز زیادہ ہوں گے تو دیکھیں نمبر آف مالیکیولز اس کا مطلب ہے کہ زیادہ ہے. اور اس کے ایسی صورت میں ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ جو ہمارے پاس جو گیس کا جو پریشر ہوگا, ٹھیک ہے, وہ بلٹ اپ ہوگا, یا ہم کہتے ہیں گیس کا والیوم جو ہے وہ زیادہ ہوگا اور پریشر بلٹ اپ ہوگا, ٹھیک ہے. تو یہ ہمارے پاس یہ چیزیں آ گئی. اور یہاں پر ہم دیکھیں ہم نے گیس کی بات کی نا, تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو کانسٹیٹوئنٹس ہوں گے جو کیمیکل ریئیکشن میں انوالوڈ ہوں گے یعنی کہ ریئیکٹنٹس ہوں یا پروڈکٹس, وہ ہمارے پاس کس میں ہوں گے, وہ ہمارے پاس گیشیس اسٹیٹ میں ہوں گے, ٹھیک ہے. نہ سولوشن نہ لکوڈ نہ سالڈ, وہ گیشیس اسٹیٹ میں ہوں گے. جس طرح یہاں پر ہم لے کر آئیں گے ایک ایکویشن, یہ ایک ریورسیبل کیمیکل ایکویشن لے آتے ہیں جس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ 1 mole of A reacts with 2 moles of B in a reversible chemical equation to give 1 mole of C and 1 mole of D, ٹھیک ہے. اب اس میں دیکھتے ہیں ہم کہ ہمارے پاس یہ ساری کے سارے جو کانسٹیٹوئنٹس ہیں یعنی کہ A, B, C, D, یہ سارے کے سارے کیا ہیں, یہ ہمارے پاس آ جاتے ہیں گیشیس اسٹیٹ میں, ٹھیک ہے. اسی لیے ہم ان کے پریشر کی بات کرتے ہیں, اور یوزلی جو ہم ان کے ایکولیبریم کانسٹنٹ کی بھی بات کرتے ہیں وہ یوزلی ہم کے پی کی بات کر رہے ہوتے ہیں. لیکن ہم کے سی سے بھی بات کر سکتے ہیں اس لیے کیونکہ ہم کے پی اور کے سی کے ریلیشن شپ بھی دیکھ چکے ہیں کہ یہ دونوں آپس میں کس طرح سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اچھا, اب یہاں پر اپنے ٹاپک پہ واپس آئیں گے اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے کہا کہ نمبر آف مالیکیول زیادہ ہوں گے تو پریشر جو ہے وہ زیادہ ہوگا, ہے نا, پریشر بلٹ اپ ہوگا. تو ہم یہاں پر دیکھتے ہیں نمبر آف مالیکیولز کس سائڈ پہ زیادہ ہیں. اب دیکھیں نمبر آف مالیکیولز یا نمبر آف مولز بھی کہہ سکتے ہیں, یہ ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ ہم کس طرح لے کے چلیں. اگر میں یہ کہتی ہوں ایک مالیکیول اے کا اور 2 مالیکیولز بی کے ریئیکٹ کر رہے ہیں تو میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ یہاں پر کیا ہے, 3 مالیکیولز ہیں کس کے, یہاں پہ ریئیکٹنٹس کے, ٹھیک ہے. تو لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ 3 مالیکیولز ہیں اور رائٹ ہینڈ سائڈ پہ دیکھ لیتے ہیں کتنے مالیکیولز ہیں. یہاں پہ ہمارے پاس 1 and 1 1 plus 1 2 مالیکیولز, ٹھیک ہے. تو یہاں پہ ہمارے پاس آ گئے 2 مالیکیولز, ٹھیک ہے. پروڈکٹس کے مالیکیولز 2 ہیں اور ریئیکٹنٹس کے مالیکیولز 3 ہیں, یعنی کہ پریشر جو ہے ڈیکریز ہو رہا ہے نا. ہم لیفٹ سے رائٹ پہ جا رہے ہیں تو ہمارے پاس یا ہم کہتے ہیں فارورڈ ڈائریکشن میں جو ریئیکشن ہے اس میں پریشر کیا کر رہے ہیں, ڈیکریز کر رہے ہیں. یا ہم کہتے ہیں جو والیوم ہے وہ کیا کر رہا ہے, ڈیکریز کر رہا ہے, ٹھیک ہے. سوری, ہم کہیں گے نمبر آف مالیکیولز جو ہے وہ کیا کر رہے ہیں, ڈیکریز کر رہے ہیں. ایسے میں اگر میں پریشر انکریز کروں یعنی کہ پریشر یہاں پہ انکریز کروں تو ہوگا کیا کہ میرے پاس یہاں پہ آلریڈی زیادہ پریشر ہے, پریشر تو فارورڈ ڈائریکشن میں ڈیکریز کر رہا ہے. تو اس سسٹم کچھ ایسے جانا شروع کر دے گا کہ پریشر جو ہے وہ جو انکریز ہے اس کو نلیفائی کرے, اس کو کینسل کرے. تو ہوگا کیا کہ ریئیکشن جو ہے اگر میں اس کو انکریز کرتی ہوں
تو زیادہ سے زیادہ جو ہمارے پاس یہ 3 مالیکولز ہیں یہ ریئیکٹ کر کے 2 مالیکولز دینا شروع ہو جائیں گے. یعنی کہ ہم کیا کہتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے وہ کیا آنا شروع ہو جائے گا, ہمارے پاس جو ہے وہ ہم کہتے ہیں یہ جی جو ہمارے پاس 3 مالیکولز ہیں وہ 2 میں جانا شروع ہو جائیں گے, یعنی کہ پریشر اس کو ڈیکریز کرنے کی کوشش کرے گا. ٹھیک ہے, تو ہمارے پاس ریئیکشن جو ہے وہ فارورڈ ڈائریکشن میں جائے گا, یعنی کہ یہاں سے میں کیا کر رہی ہوں, انکریز کر رہی ہوں کیا چیز, پریشر. ٹھیک ہے, تو میرے پاس جو ریئیکشن ہے وہ کہاں جائے گا, فارورڈ جائے گا. ٹھیک ہے, اس طرح سے ہم نے دیکھا ایف ڈبلو ڈی ہم نے فارورڈ کے لیے لکھا ہے, یہ چلے ہم فارورڈ فل اس کی فل فارم ہی لکھ دیتے ہیں اس طرح. ٹھیک ہے, اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اکویلیبریم جو وہ شفٹ کرے گا کہاں سے, لیفٹ سے رائٹ سائڈ کی طرف شفٹ کرے گا. ٹھیک ہے, اس کا جھکاؤ جو ہے وہ رائٹ سائڈ پہ زیادہ ہوگا. پھر ہم یہ دیکھتے ہیں ایسے میں اگر ہم کیا کریں کہ یہاں سے ہم پریشر جو ہے وہ کیا کر دیں, ڈیکریز کر دیں. ٹھیک ہے, ہم کیا کریں, ڈی ای سی لکھا ڈیکریز کے لیے, پریشر ڈیکریز کر رہے ہیں. تو ایسی صورت میں کیا ہوگا, پریشر ڈیکریز کرنے پہ کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو ریئیکشن ہے وہ اس اوور آل ہم سسٹم میں سے پریشر ڈیکریز کر رہے ہیں, جس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس آلریڈی جو یہ ریئیکشن ہے وہ ڈیکریز ان پریشر میں کی طرف جا رہا تھا. ٹھیک ہے, تو ہم یہ دیکھتے ہیں جب ہم پریشر مزید ڈیکریز کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ اس افیکٹ کو نلیفائی کرنے کی کوشش کرے گا. کس طرح سے کہ یہ ریئیکشن جو ہے وہ ہمارے پاس جو ہے وہ ہم کہتے ہیں ریورس میں جانا شروع ہو جائے گا. ٹھیک ہے, تو فارورڈ کی جگہ یہ ریئیکشن ریورس میں جائے گا, اور ہم کہتے ہیں اکویلیبریم جو ہے وہ کہاں سے کہاں شفٹ کر جائے گا, ہم کہتے ہیں اکویلیبریم جو ہے وہ ہمارے پاس رائٹ سائڈ سے لیفٹ سائڈ کی طرف شفٹ کر جائے گا. ٹھیک ہے, اور اس کو ہم اس طرح اگر والیوم کے لحاظ سے دیکھیں تو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر ہم لکھیں گے کہ دیکھیں ہم نے کہا تھا نا کہ نمبر آف مالیکولز یا نمبر آف مولز جو ہے وہ ڈائریکٹلی پروپورشنل ہے والیوم کے. تو ہم کہتے ہیں کہ جی یہ جو ہے وہ 3 پارٹس آف والیوم ہے. ٹھیک ہے, یہ 3 پارٹس آف والیوم ہے, اور یہ جو ہے یہ ہمارے پاس 2 پارٹس آف والیوم ہے. ٹھیک ہے, تو ہم یہاں پر یہ دیکھتے ہیں کہ جب ہمارے پاس والیوم جو ہے وہ زیادہ ہے لیکن ہم کیا کرتے ہیں اس پہ پریشر انکریز کرتے ہیں, تو ہمارے پاس یہ دیکھیں جس طرح پریشر انکریز کر رہے تھے تو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس جو سسٹم ہے وہ کس طرف جانے کی کوشش کرے گا, کہ والیوم ڈیکریز کر جائے. دیکھیں والیوم ڈیکریز کر کے وہ فارورڈ جانے کی کوشش کرے گا, ہے نا, جس طرح ہم نے یہاں پر دیکھا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم دیکھ رہے ہیں 2 پارٹس ہیں, ٹھیک ہے, والیوم کے, تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جی اگر میں کیا کروں, یہاں سے پریشر ڈیکریز کروں, یہاں سے اگر میں پریشر کو ڈیکریز کرتی ہوں, جس طرح ہم نے دیکھا کہ سسٹم میں اگر ہم پریشر ڈیکریز کر دیں پریشر کو, تو کیا ہوتا ہے کہ ریئیکشن ریورس میں جائے گا, یعنی کہ جو انکریز ان والیوم ہے اس کی طرف زیادہ جانا شروع کر دے گا ہمارے جو ریئیکشن ہے. ٹھیک ہے, تو اس طرح سے ہم نے دیکھا کہ جو چینج ان افیکٹ ہوتا ہے, چینج ان پریشر اور والیوم ہوتا ہے, اس کا جو افیکٹ ہوتا ہے وہ کیسی پہ کیسے ہوتا ہے. اور یہاں پہ ایک اور چیز جو ہم دیکھیں گے وہ ہم نے, کیونکہ یہاں تو ہم نے کیا دیکھا کہ ایسا سسٹم جس کے اندر ہمارے پاس نمبر آف مالیکولز جو ہے وہ دونوں سائڈ پہ ڈفرنٹ آ رہے تھے. بالکل اس کا ریورس کیس ہو جائے گا کس سسٹم میں, جہاں پہ ہمارے پاس جو ریئیکٹنٹس کا نمبر آف مالیکولز ہیں وہ کم ہے اور پروڈکٹ کے نمبر آف مالیکولز جو ہیں وہ زیادہ ہیں. ٹھیک ہے, اور ہم دیکھتے ہیں کوئی افیکٹ نہیں ہوگا پریشر کا یا والیوم کے چینج کا. ہم دیکھتے ہیں جب ہمارے پاس جو نمبر آف مالیکولز آف پروڈکٹس جو ہیں وہ نمبر آف مالیکولز آف ریئیکٹنٹس کے ایکول ہوں. جس طرح یہ ہم نے یہاں پر لکھ بھی دیا. ایک ایکزوتھرمک ریئیکشن میں ہوتا کیا ہے کہ اگر آپ اس میں ٹیمپریچر, ٹھیک ہے, ٹی لکھا کیپٹل ٹی ٹیمپریچر کے لیے, اور ہم یہاں لکھتے ہیں انکریز کرتے ہیں, یا پھر دوسری پاسبلٹی کیا ہوگی, ٹیمپریچر کو ہم کیا کرتے ہیں, ڈیکریز کرتے ہیں, کس کے, سسٹم کے یا ریئیکشن مکسچر کے. تو دیکھیں جب ہم ٹیمپریچر جو ہے وہ انکریز کرتے ہیں تو ہمارے پاس کیا ہوتا ہے, ریئیکشن بیکورڈ جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو ہم یہاں لکھیں گے کہ یہاں پر ہم صرف لکھ دیتے ہیں چلیں کہ بیکورڈ. ٹھیک ہے, تو بیکورڈ ریئیکشن یعنی کہ اگر ایک ریئیکشن جو ہے وہ ایکزوتھرمک کے فارورڈ ڈائریکشن میں, تو بیکورڈ ریئیکشن کی طرف جھکاؤ زیادہ ہو جائے گا. دوسری طرف ہم نے کیا دیکھا, ٹیمپریچر ڈیکریز کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, سسٹم کا ٹیمپریچر ڈیکریز کر دیں تو ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ فارورڈ ڈائریکشن میں ریئیکشن جائے گا. ٹھیک ہے, تو ہم یہاں پر لکھتے ہیں کہ فارورڈ ریئیکشن جو ہے وہ زیادہ فیزیبل ہوتا ہے, اس کو فیور ملتی ہے. ٹھیک ہے, کس طرح سے کہ ٹیمپریچر جو ہم کہتے ہیں کہ جو ہیٹ ریلیز ہو رہی ہے وہ ہم ریموو کرتے چلے جاتے ہیں, یا ریئیکشن کا اوور آل ٹیمپریچر جو ہے وہ ہم ڈیکریز کرتے چلے جاتے ہیں. تو اس کی وجہ سے فارورڈ ریئیکشن یعنی کہ جو ایکزوتھرمک ریئیکشن ہوگا اس میں فارورڈ ریئیکشن جو ہے وہ فیزیبل ہوگا, یا وہ زیادہ اس کی جو ہے وہ پاسبلٹی ہوگی. اب سیم چیز ہم دیکھیں گے اینڈوتھرمک ریئیکشن کے لیے. ایک اینڈوتھرمک ریئیکشن تھا ہمارے پاس, اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس ہوتا کیا ہے کہ جب ہم اس میں ٹیمپریچر انکریز کریں گے تو ہمارے پاس کیا ہوتا ہے, جو فارورڈ ریئیکشن ہے, کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں ہیٹ ایڈ ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, تو فارورڈ ریئیکشن جو ہے وہ فیزیبل ہوگا, یا ہم کہتے ہیں اس کو زیادہ سے زیادہ اس کو پاسبل ہوگا. ٹھیک ہے, اور یعنی کہ فارورڈ ریئیکشن زیادہ ہوگا.
اور ہم دیکھتے ہیں اس کی طرف جھکاؤ زیادہ ہوگا اور جو ایکولیبریم پوزیشن ہوگی وہ کس طرف لائی کرے گی, وہ لیفٹ ہمارے پاس رائٹ سائڈ پہ لائی کرے گی. ٹھیک ہے, یعنی کہ ہم کہتے ہیں فارورڈ جا رہے ریئیکشن. ٹھیک ہے نا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب ٹیمپریچر ڈیکریز کریں گے اس ریئیکشن اس سسٹم کا, تو ہمارے پاس کیا ہوگا کہ جو ریئیکشن ہے وہ بیکورڈ جانا پسند کرے گا. یعنی کہ ہم کیا کہتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ایکولیبریم پوزیشن ہے وہ کہاں پہ لائی کرنا شروع کر دے گی, وہ لیفٹ سائڈ پہ لائی کرنا شروع کر دے گی. یعنی کہ ریئیکشن ہمارے پاس جو ہے وہ زیادہ پسند کرے گا بیکورڈ جانا, اور ہم کہتے ہیں کہ جھکاؤ ایکولیبریم کا کس طرف ہوگا, بیکورڈ سائڈ پہ ہوگا. ٹھیک ہے.